اگر کوئی بندہ محنت کرنے والا ہو اور وہ قرآن و حدیث کے کلمات کے علاوہ بھی کسی کو کچھ پڑھ کے پھونک مار دے اور لوگوں کو آرام آ جائے، تو بغیر قرآن و حدیث کے کلمات کے کچھ دیگر کلمات پڑھ کر بھی دم کرنا دین میں جائز ہے، وہ بھی دین کے اندر جائز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ہم، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کننا نرقی فی الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ ہم دور جہالت میں اسلام سے پہلے بھی ہم دم کر لیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی ہم دم، بولیے نا، ہم دم کر لیا کرتے تھے۔ اب جو دم اسلام سے پہلے ہوتا تھا، صاف ظاہر ہے وہ قرآن پاک پڑھ کے تو پھونک نہیں تھی ماری جاتی، قرآن پاک تو بھی نازل ہی نہیں تھا ہوا، اور حدیث پاک بھی یا حدیث کی کوئی دعا پڑھ کے بھی پھونک تو نہیں ماری جاتی تھی، حضور نے تو بھی اعلان نبوت ہی نہیں تھا فرمایا۔ کہتے ہم دم کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقلنا یا رسول اللہ کیف ترا فی ذالک، عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم زمانہ جاہلیت میں پہلے ہم دم کیا کرتے تھے، اس کے متعلق آپ کا ارشاد کیا ہے، ہم کیا کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال اعرضوا علی رقاکم، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ میرے سامنے پڑھو ذرا، جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے وہ میرے سامنے پڑھو۔ فرماتے ہیں ہم جو کچھ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے میں نے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ ہم یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب وہ سارے کلمات دم کے پڑھے تو حضور نے فرمایا یہ بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ کے لیے ایک اصول دے دیتا ہوں کہ اگر کسی عبارت کے اندر، کسی سیتننگ کے اندر کفر یا شرک کے الفاظ نہیں ہیں تو اس سے دم کرنے کی ہمیشہ کے لیے اجازت ہے۔ اگر کوئی اتنا صاحب عمل ہو کہ وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت نہ کرے، حدیث کی کوئی دعا بھی نہ پڑھے، کوئی اور عبارت پڑھ کے بھی پھونک مار دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط یہ ہے کہ اس عبارت کے اندر کفریہ اور شرکیہ الفاظ نہ ہوں، کفر کے اور شرک کے الفاظ اس کے اندر نہ ہوں۔ فرمایا خالی محض ایسی عبارت ہو جو اسلام کے دائرے کے اندر ہو، کفر اور شرک کی سرحدوں کو ٹچ نہ کرتی ہو، بے شک وہ نہ قرآن ہو نہ حدیث ہو، ایسی عبارت کے ساتھ بھی دم کرنے کی اجازت دی گئی، ایسی عبارت کے ساتھ بھی دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دم فرماتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ عام طور پر اگر آپ کسی شخص کو دم کرتے تو اس کو جہاں پر پرابلم ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دست شفا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اپنا مبارک ہاتھ اس کے جسم کے اوپر رکھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کو منظور ہوتا وہ پڑھ کر پھونک مارا تو اللہ پاک اس کو شفا دے دیتا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار ہوئے، جب حضور نے ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت فرماتی ہیں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بھی دم کیا کرتی تھی جب حضور کو بڑا سخت بخار ہوا اور تاجدار کائنات کی دنیا سے پردہ فرمانے کے دن تھے۔ فرماتی میں بھی حضور کو دم کیا کرتی تھی تو میں نے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی تو اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھ کر تو پھر حضور جو ہے اس کو پھونک مارا کرتے، دم کیا کرتے۔ فرماتی ہیں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تو میں اپنا ہاتھ حضور کے جسم پر نہیں تھی رکھتی، میں حضور کا ہاتھ پکڑ کے ہی حضور کے جسم پر رکھ دیتی تھی، اس لیے کہ حضور کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے بڑی زیادہ برکت تھی۔ فرماتی میں حضور کا ہی دست مبارک پکڑ کے حضور کے جسم کے اوپر پھیرتی رہتی، اپنا ہاتھ نہیں تھی پھیرتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں جو شفا تھی وہ میرے ہاتھ میں کہاں ہوتی تھی۔
فرماتی بالکل آخری جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس ظاہری دنیا میں آخری دن آیا، ظاہری حیات مبارکہ میں، تو فرماتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا چاہا، اور پہلے تو آپ کا دستے مبارک پکڑ کے حضور کے جسم اقدس پر پھیر لیا کرتی تھی۔ اس دن جب میں نے پھیرنا چاہا تو کہتی ہیں حضور نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فرماتی ہیں اخذ بیدیہ لیصنع، فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، اور چھڑا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال اللہم اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الاعلی۔ عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی یا اللہ مجھے بخش دے، واجعلنی مع الرفیق الاعلی، اور یا اللہ مجھے اپنے ساتھ لاحق کر دے۔ حضور نے اپنا دست اقدس چھڑا لیا کہ حضور جانتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنی شفا ہے، بیماری بھی جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ اب اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ایسی ملاقات کہ جو حضور کے ہی شجاع نشان۔ فرماتی آخری دن حضور نے مجھ سے اپنا دست اقدس چھڑا لیا، اور ساتھ ہی یہ الفاظ بول دیے کہ یا اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ لاحق کر دے، مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کر دے۔ بس اسی لمحے تاجدار کائنات نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ کیا۔ یعنی وہ منع کے بعد، یہ میں استدلال عرض کر رہا ہوں، منع کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ایک دفعہ دم کرنے کی، تو تاجدار کائنات کے آخری دنیا میں ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم فرماتے رہے، صحابہ کرام بھی کرتے رہے، دیگر لوگوں کو بھی حضور نے اجازت جن کو عطا فرما رکھی تھی وہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ اور بالکل ظاہری طور پر فزیکل بیماریاں جو ہیں، جن میں روحانی بیماریاں بھی کوئی نہیں، بالکل ظاہری طور پر بیماریاں، کسی کو پمپل نکل آنا، پھوڑے پھنسی نکل آنا، زخم ہو جانا، حتیٰ کہ چہرے پہ چھائیاں پڑ جانا، ان چیزوں کا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا ہے اور دم کرنے کی اجازت دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات نہ ہوں، اور اگر کوئی بندہ ایسا صاحب عمل ہو تو وہ قرآن و حدیث کے مضامین سے ہٹ کر بھی کوئی عبارت پڑھ کے دم کر دے تو اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام نے جو طریقہ کار جو ہے وہ جو تجویز فرمایا وہ میں ایک بس حدیث پاک کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صحابی رسول ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا یہ معمول کتب احادیث میں آیا ہے۔ مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور محققین اس حدیث پاک کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بالغ بچوں کو، جو ان کے بچے بالغ ہو چکے تھے، ان بالغ بچوں کو سوتے وقت چند کلمات پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، چند کلمات اور چند الفاظ جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، ان کلمات اور ان الفاظ کو اپنے بالغ بچوں کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور جو ان کے چھوٹے بچے نابالغ تھے جو ان کلمات کو نہیں تھے پڑھ سکتے، جو ان کلمات کو پڑھ نہیں تھے سکتے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہ ان کلمات کو حضور سے سن رکھا تھا کہ رات کو سوتے وقت جس بندے کو خوف اور دہشت بلا وجہ کا ڈر کئی بندوں کے اندر ہوتا ہے، کسی چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر گئے، جس بندے کے اندر خوف اور دہشت وہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سکھائے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں صحابی رسول صاحب علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو بچے بالغ تھے آپ نے ان کو طریقہ کار بتا رکھا تھا، وہ دعا کے الفاظ یاد کرا رکھے تھے، یہ الفاظ پڑھ کے جو ہے رات کو سویا کچھ بچے آپ کے چھوٹے تھے، نابالغ تھے، وہ صاف ظاہر ہے وہ بھی قرآن مجید پڑھ اور یاد نہیں تھے رکھ سکتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے اور یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ان کے گلوں میں انہی کلمات کو لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلوں میں آپ نے ڈال رکھا تھا۔
میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث پاک، علم دین ایک امانت ہوتی ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تاکہ آپ کی وہ بنیاد مضبوط ہو سکے جہاں سے